اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت نہ کر دیں۔ اسی سلسلے میں فیض ٹی وی نے آج بہت خوبصورت قسم کا ایک پروگرام منعقد کیا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں علماء کرام اور مشہور نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، جن کا میں تعارف کراتا ہوں۔ جناب علامہ محمد صادق جعفری صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت گو شاعر ثنا خواں جناب معین قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ تو ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کی طرف، اور میں چاہوں گا معین خان قادری صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ مناجات جی۔ میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے، میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا، میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ویورز، ہم جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے اور کیا وجہ، لیکن میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ہفتہ وحدت، ہفتہ عید میلاد النبی کی مناسبت سے حجیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ہر مسلمان جس کی دل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ان ایام کو عید میلاد نبی کے عنوان سے منائیں، ماشاءاللہ، کیونکہ رسول خدا کا خود فرمانے ہیں انا و علی ابوا من هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ میں سے باپ ہوں، روحانی باپ ہوں، یعنی انسان کے اوپر جس طرح والدین کا حق ہے اس سے 70 گنا حق رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، اسلام کا راستہ دکھایا، دین کا راستہ دکھایا۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس کے دل میں بھی رسول کی محبت ہے، تقاضائے محبت یہی ہے کہ ہم رسول کی خوشی میں، ان کے آل کی خوشی میں خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منائیں، تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جس نے بہت تکالیف کے ساتھ مشکلات برداشت کر کے اس اسلام کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو پہلے سے بہتر طریقے پہ منانے کی کوشش کریں اور دنیا میں اتحاد و وحدت کا پیغام پہنچائے، کیونکہ یہ پورا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے۔ برادران اہل سنت 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، مکتب تشیع 17 کو مناتے ہیں۔ ہمارے مراجعین اور بزرگان کا حکم ہے کہ 12 سے 17 ربیع الاول پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جائے، تاکہ دنیا میں ان طاقتوں کے پاس ایک پیغام جائے کہ مسلمان آپس میں مختلف تاریخیں مناتے ہیں لیکن ہدف ایک ہے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ان کے میلاد کے قائل ہے۔ لہٰذا الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے پاکستان کے اندر برادران اہل سنت 12 کو ریلیاں نکالتے ہیں، تو وہاں ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، پانی کے سبیلوں کا، دودھ کے سبیلوں کا، مختلف جگہوں پہ الحمدللہ۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے تمام مکاتب فکر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کا یہاں پہ اہتمام کیا تھا الحمدللہ امیر کی جانب سے، اس میں تمام اہل سنت کے بزرگان تشریف لائے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ وقت کی ضرورت ہے، مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، تمام جو متفق علیہ بات ہیں، توحید قرآن ہے، ختم نبوت ہیں، اسی پر اگر متحد ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو شکست دے سکتی ہے۔ انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اسلام کا نام روشن رہے گا۔ ماشاءاللہ ویورز، علامہ صادق صاحب نے کیا زبردست طریقے سے ہمیں ایک اچھا سا میسج دیا ہے، تو کیوں نہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معین صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک اشعار چاہوں گا معین صاحب کہ آپ شیئر کریں عید میلاد نبی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی طرف، سماعتوں کی طرف پیش کرتا ہوں سرکار کی بالکل۔ صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے در پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے در پر، چلو آمنہ کے در پر، اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، اور جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے
مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے سبحان اللہ، ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہ محفل اسی طرح ہماری چلتی رہے گی، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ویورز، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میرے ساتھ ہمارے ایک اور آج کے مہمان نوجوان شاعر اور نوجوان نعت خواں موجود ہیں، میثم عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آپ سے بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا، نعتوں کا سلسلہ رہے گا۔ تو ویورز، چل رہی تھی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا علامہ صاحب سے روشنی ڈالیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے، دنیا کے کیا حالات تھے اور کیا پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہوئی؟ جی علامہ صاحب۔ آپ کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک جہالت معاشرہ تھا، جس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو درگور کیا جاتا تھا۔ اس کو قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کو جب بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب جب تشریف لائے، آپ نے بیٹی کا مقام بتا دیا کہ بیٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بیٹی اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ اور آپ نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، من احبھا فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے کچھ گویا مجھے رسول خدا سے محبت کی۔ آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے ہاتھی والے، تو بہت سے جانوروں پر انہوں نے قبضہ کیا، اونٹوں پہ۔ تو عبد المطلب کے بھی، جناب عبد المطلب کے اونٹ بھی چرا کے انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ تو آپ گئے، اس وقت جناب عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے سربراہ بھی تھا، ظاہراً نگران تھے۔ تو اب وہ سوچے شاید یہ درخواست کرنے آئے کہ شاید آپ واپس جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ تمہارے سپاہیوں نے دیا ہے ان کو واپس کرو۔ تو وہ حیران ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ پہ نہیں کرو کچھ، منہدم نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک ایک اور ہے، اللہ ہے، وہ خود اس گھر کا حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا انجام دیا؟ ان پہ آسمان سے کنکریاں بھیج ڈالا، خود بخود وہ تباہ ہو گئے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے پہلے بہت سے واقعات ہیں، کرامات ہیں، خود شب نزول محمد مصطفیٰ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مختلف واقعات ہیں، جن میں سے جو لوگ آگ کے پوجا کرنے والے تھے، آگ کا ذات تھے، وہ آگ اسی رات ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک دریا جس میں بالکل پانی نہیں آتا تھا، اسی رات جو ہے اس میں پانی جاری ہوا۔ روڈنیل میں دریا روڈنیل میں پانی کم ہو گئے۔ مختلف کرامات جس سے دنیا پر واضح ہو گئے کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آنے والا ہے، اور سب کے سامنے جب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو ایک نور کا سماں تھا پوری دنیا میں، عالمین منور ہوا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور قرآن نے بھی کہا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے جانب اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین۔ تو یقیناً رحمت اللہ عالمین کی اس دنیا میں آنا
عالم انسانیت کے لیے خدا نے باعث رحمت بنا کے آپ کو بھیجا ہے. تو ہمیں رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ہمیں جو تعلیمات بتائے ہیں ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. تمہارے لیے رسول اکرم کا جو ان کی سیرت جو ہے بہترین نمونہ عمل ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ویورز، یہ ہمارا علامہ صاحب سے ٹاپک چلتا رہے گا. سیرت النبی پہ اور عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اب میں چاہوں گا میسم عباس جعفری صاحب سے کہ وہ چند اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا بے شک آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ اپنا سب کچھ گنبد و خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد و خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے. اور جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں پھر. جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں پھر. ان آنکھوں کا ایک ہی تقاضا کل بھی تھا آج بھی ہے. ان آنکھوں کا ایک ہی تقاضا کل بھی تھا آج بھی ہے. بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو ہر دشمن نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں ویورز اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ علامہ صاحب تھوڑا سا مجھے آج کے حوالے سے بتائیے. عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں تو ہمیں کس طرح منانا چاہیے اور کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا آپ بتائیے. سب سے پہلے ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فضیلت، آپ کے کرامات نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں. اگرچہ اس زمانے میں خوشی منانے کا انداز یہ باجے بجا کے یہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، لیکن بہترین جو عید میلاد نبی منانے کا ہے وہ صلوات
جتنا ہو بالکل، سکے محمد بے وال شک۔ محمد پہ پڑھتے رہے، اور نعت آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سیرت پر محافل منعقد ہو، اور اس کے علاوہ ضرورت اس امر کی ہے کہ خوشیاں جس انداز میں انسان منا سکتے ہیں منائے، انسان کو یہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ آپ کے مسکرانے سے، آپ کے اس دن مسلمانوں کو استقبال کرنے کے انداز سے، بالکل، یہ چیزیں جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کی جانب سے محمد وال محمد کے صدقے میں ہے، انہیں میں خرچ کرے، لوگوں میں بالکل۔ جو غریب ہے، مساکین ہیں، ان کی خدمت کرے۔ یہ سیرت محمد وال محمد خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بہت خیال رکھتے تھے۔ تو عید میلاد النبی ہر عید میں ہر ہماری عید کوشش میں۔ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی طرف ہم توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کی مکمل تعلیمات کے ساتھ دنیا والے خود دیکھیں کہ دیکھیں مسلمان کس منظم انداز میں اپنے نبی کے جشن کو منا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق مہذب انداز میں، ماشاءاللہ، ان کے فضائل دنیا تک، ان کی کرامات پہنچا رہے ہیں۔ پہنچائے، تاکہ خود بخود جو ہے لوگ جن کو معلوم نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، آخری نبی کے حوالے سے، ان تک یہ پیغام جانا چاہیے، خصوصاً اتحاد و وحدت کے ذریعے، وحدت کے ذریعے۔ کہ دشمن طاقتوں نے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش بالکل، کی، فتنہ پیدا کیا۔ خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں خود میلاد یا محرم منانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل۔ الحمدللہ اب اللہ کا احسان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آہستہ آہستہ امن کی طرف یہ ملک دوبارہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ ہم مکمل طور پر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آنے والے وقت جو ہے یہ زمانہ مسلمانوں کا ہے، بالکل، غلبہ انشاءاللہ اسلام انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے ہوتا گا۔ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ۔ اسلام جو ہے تمام ادیان پہ غالب ہوگا، اس میں ہمیں جو ہے سیرت النبی پہ چلنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں سیرت النبی پہ چلنا ہے، اس پہ مطلب کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا نہیں ہے، اگر ہٹ گئے تو پھر آپ سمجھتے ہیں ویورز کہ کتنا مشکل ہے آپ کے ساتھ۔ تو اسی ساتھ میں چاہوں گا میثم عباس کی طرف جاؤں گا کہ آپ چند اشعار ذرا پیش کیجیے۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد۔ بے شک۔ ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئے کہ بس یا محمد، اور دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ارے ورنہ محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا
ماشاءاللہ سبحان اللہ بیسم جعفری، آپ نے ماشاءاللہ محفل میں کافی رونق پیدا کر دی ہے۔ اسی حوالے سے علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ ایک سوال ہے ذہن میں، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیرت نبی کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج محترات کے حوالے سے بیان فرمایا، تو میں چاہوں گا آج کل کے حالات ایسے چل رہے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے کی عدم برداشت کم ہو چکا ہے، تو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے کے ذرا حوالے سے روشنی ڈالیے۔ امہات مومنین کا آپ نے تذکرہ کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب امہات مومنین، ان کا احترام سب پر ضروری ہے۔ برداشت اور صبر یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، بالکل، کہ مسلمان کی تعریف میں رسول خدا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اعضاء و جوارح سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کی توہین کرے، کسی کو گالی دے، حتیٰ کہ قرآن نے بھی سختی سے اس کی مذمت کی ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہو کہ وہ کسی اور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس معاشرے میں ایک مشکل یہ ہے کہ مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، بالکل، دوسرے کو، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہونی چاہیے۔ اور اس بات اگر کوئی جاہل آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو قالوا سلامہ، قرآن نے کہا ہے کہ جب کوئی جاہل تعرض کرے تو بس صحیح ہے کہہ کے گزر جائے۔ اللہ کے حبیب کو دشمنان اسلام راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، بالکل، آپ پر پتھر برساتے تھے، قسم قسم کی تکالیف دیتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہدی ہؤلاء القوم فانہم لا یعلمون، اے خدا اس قوم کی ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتا میں کہ اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ روشنی ڈالے، اس پہ آپ کی سیرت پہ اگر مطالعہ کریں، جو راستے میں کانٹا بچھانے والے ہیں، حتیٰ کہ گھر کی کثافتیں پھینکنے والے خاتون ہیں، وہ کچھ دن نظر نہیں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون جو روزانہ گھر کی کثافتوں کو میرے سر پہ پھینکتی تھی نظر نہیں آ رہے، تو لوگوں نے کہا کہ بیمار ہیں، تو آپ ان کے گھر پہ چلے گئے، بات کیا پوچھا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ سمجھ گئے کہ شاید بدلہ لینے آئے ہوں، تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بیمار ہو گئی ہے، اگر کوئی دوائی کی ضرورت ہے یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں، تو فوراً آپ کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ تو یہی چیز ہم مسلمان اپنانے کی کوشش کریں، اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں اہم کس آپ کا اخلاق ہے، اسلام پھیلانے میں جو اہم رول ہے ان میں سے ایک رول آپ کا اخلاق ہے۔ جنگیں ہیں، تلوار ہے، ذوالفقار ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جناب ابو طالب کی سرپرستی ہے، جناب خدیجہ کی دولت ہے جو اسلام پھیلانے میں آپ نے صرف کیا ملکۃ العرب نے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو آپ کے ہر ایک سیرت کو دیکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ویورز، آپ سن رہے تھے علامہ صاحب کو، اور کیا خوب علامہ صاحب نے اصل میں اللہ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم پیروی کریں اور اس پہ چلیں تو کیا شیعہ اور کیا سنی ہم سب ایک ہی ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت قسم کا میسج دیا ہے علامہ صاحب نے اس ربیع اول پہ، اور فیض ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد پیش کر دوں کہ اتنا خوبصورت انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی نبی کی امتی ہیں، اور اسی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم آپس میں محبت اخلاق کے ساتھ رہیں، اور اس ربیع اول پہ ہم یہ اظہار کریں کہ ہم آپس میں ایک ہیں، تاکہ دشمنان اسلام کو اور دشمنان ہمارے وطن عزیز کو یہ میسج جا سکے کہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ امت محمدیہ ہے۔ تو ویورز کہیں جائیے مت، چھوٹے سے مختصر وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں معین قادری صاحب، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں بہت نوجوان ماشاءاللہ نعت خواں محمد ایان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا ویورز، اب ہم چلتے ہیں معین بھائی کے پاس اور ان سے تھوڑا سا سوالات کرتے ہیں۔ معین بھائی، آج کل جو حوالات چل رہے ہیں، کہ حالات جو چل رہے ہیں معاشرے کے،
کہ عدم مطلب کوئی برداشت نہیں ہے لوگوں میں، خاص طور پہ اب پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا درس فرمایا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ سمجھنے لگے، ڈر لگے، مطلب سمجھنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو ورثے میں حقدار نہ کر دیں، اتنا حد تک آپ نے حقوق کو فرمایا. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی میں چاہوں گا آپ سے. دیکھیں جس طرح ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی سیرت پر عمل کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے علماء کرام نے بھی ہمیں بتایا ہے، بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم مکمل مطلب یہ کہ دین پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا وہ عمل کیسے کرنا ہے کہ ایک ایک عمل انہوں نے کر کے بتا دیا. انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم مطلب یہ کہ بکریاں چرا کے بھی بتا دیا یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں، اب اپنی چپلوں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، سیکھ کر یعنی سنت اگر ہم ادا کرتے ہیں، جیسے پڑوسیوں کے حقوق کی آپ نے بات کی، اگر اس میں اگر ہم مکمل اترتے ہیں، ہر بندے کا ہم درد محسوس کریں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس پر عمل کر کے ہم چلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق کا پیغام ہے ہمارے لیے. اچھا اگر پڑوسی کے حقوق کی بات ہے، بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، پڑوسی کے علاوہ کسی کا رشتہ داروں کو حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں ان کے حق بھی، پڑوسیوں کے بھی. تو جب کوئی چیز اپنے محور سے ہٹ جاتی ہے تو ظاہر وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے. تو اگر ہم مکمل طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب فرمائے گئے جو آپ کے جو بھی فرمان ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ایک بہت اچھے مسلمان ہیں. تو یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اگر ان کی سنتوں پہ عمل کریں، ان کے فرمان پہ عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مسلمان ہیں الحمدللہ. بے شک، کیا زبردست خوب آپ نے فرمایا ہے. اچھا اسی کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے آج کل لوگ جو نا مہمان رشتہ دار کے آنے سے کافی جو نا وہ تھوڑا سا کترا جاتے ہیں کہ یار لو فلاں مہمان آ گیا، فلاں آ گیا. تو اسی طرح کا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر دیکھیں اب اپنے بچپنے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ تھوڑا سا ایک احساس والی جو چیز ہے نا، یہ بھی ہمیں اسلام سے ہی ملی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی یہی ہے، احساس یا حس بندے کے اندر ہونا. تو شروع میں ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ چیز زیادہ تھی. اچھا زیادہ کس طرح ہمیں محسوس ہوتی تھی کہ پہلے اگر ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی تھی، چاہے وہ شادی بیاہ کے حوالے سے ہو یا ویسے غمی پر لوگ آتے تھے، وہ کئی دن رک بھی جاتے تھے. ہاں اب ایسا تھوڑا سا، اور اب ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے چند ہی روز کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آئے، تو وہ بھی گراں گزرتا ہے. بالکل آنے والوں کو بہت زیادہ گراں گزرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہا یہ بھی گیا ہے نا کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. بالکل بے شک. تو ویورز ہم ان بھائی سے باتوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہم چلتے ہیں ایان قادری صاحب کے پاس اور ان سے چاہیں گے کہ کچھ اشعار پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی قلب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا. نبی قلب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت
پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک مثال آیا کمال آیا۔ تو ویورز، آج کا جو پروگرام تھا ہمارا عید میلاد النبی کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ اس بابرکت محفل سے ہم نے جو کنکلوژن نکالا اور جو میسیج ہے ہمارے لیے ویورز کے لیے یہ ہے کہ آپس میں محبت اظہار، ایک دوسرے سے اتفاق کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اور ان کی سنت بھی یہی ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔